آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نماز میں کیسے اپنی نماز کو بہتر کر سکتے ہیں اور نماز میں جو ہے وہ توجہ اپنی رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نماز ہمیں اچھے طریقے سے آنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ نماز کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ تو چونکہ ہم اپنے خالق مالک، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، اس کے سامنے ہمیں دن میں 5 مرتبہ جھکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہماری ایک ذہنی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مالک کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور کھڑا ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز کو جو ہے وہ جب تک ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم نماز میں حاضر نہیں رہ سکتے، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ نماز کو جو ہے وہ اپنی سوچوں میں گم ہوتے ہیں نماز پڑھتے وقت، اور سوچوں میں ہی نماز چل رہی ہوتی ہے، مطلب کہ ذہن ہمارا جو ہے وہ مختلف سوچوں میں محو ہوتا ہے، اور ہماری جو زبان ہوتی ہے وہ پوری جو ہے وہ لغزش بھی نہیں کھا رہی ہوتی، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہماری توجہ نماز پہ نہیں رہتی۔ تو سب سے پہلے ہماری جو ہے وہ ہمیں ذہنی طور کے اوپر حاضر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خالق اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے تابع دار غلام کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے نماز کے ساتھ ساتھ کہ ترجمہ کس طرح سے ہم اس کو دل میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اور زبان سے ہم اس کو ادا کریں گے۔ کم از کم نماز کے دوران ہماری جو آواز ہے وہ اتنی لازمی ہونی چاہیے کہ جو ہمارے اپنے کان ہیں وہ سنیں۔ جب ہمارا دماغ کسی بات کو سنتا ہے تو اس کی طرف توجہ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر ہماری توجہ نماز میں بڑھ سکتی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ نماز جب ہم شروع کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں، اپنی ایک کیفیت ایک ایسی بنا لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جب کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو ہمیں جب ترجمہ آتا ہوگا تو ہماری کیفیت جو ہے وہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی، نماز میں ہماری حاضری اور زیادہ جو ہے وہ کامل ہو جائے گی، کہ ہم جب ایک ترجمے کے ساتھ ایک مطلب کے ساتھ چیز کو پڑھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہوتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کم از کم ہماری سپیڈ، بلکہ زیادہ سے زیادہ، میں تو کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ہماری سپیڈ اتنی ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں اگر ترجمہ ہم اس کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دہرا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر ہمیں وہ جو سرور حاصل ہوتا ہے، وہ جو حاضری حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ اے اللہ تو پاک ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑی برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، اور تیری شان بہت اونچی ہے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب ہماری توجہ اور ہمارا دل اور ہمارا دماغ تمام چیزیں اس بات کو سوچ رہی ہوں، تو آپ سوچیں کہ کیسے یہ بات ممکن ہے کہ ہم نماز میں حاضر نہ ہوں۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ ہمارا کتنا کریم ہے، کتنا رحیم رب ہے ہمارا۔ اس نے خود ہمیں سکھایا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ مجھ سے کیسے مانگنا ہے، میرے سامنے کیسے حاضر ہونا ہے، کس طرح سے شروع کرنا ہے مانگنا مجھ سے۔ پہلے میری تعریف کرنی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ کی تعریف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا جو ہے وہ موقف بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ الرحمن الرحیم کے بعد ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد ہم اپنا موقف
دینا شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کے، آمین، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد ہم کوئی بھی صورت ہے وہ پڑھتے ہیں نماز میں، اس کے بعد ہم جب چلے جاتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں، جب رکوع میں ہم پہنچتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اے اللہ تو پاک ہے بڑی عظمت والا۔ تو آپ اس بات کو جو ہے اس پہ توجہ کریں، اس کو فوکس کریں کہ کس طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور ہم جب جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ تو پاک ہے بڑی عظمت والا، اور اللہ کی ذات کتنی ہم سے خوش ہوتی ہے کہ میرا بندہ عاجزی کے ساتھ میرے سامنے جھکا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ تسبیح دہرانے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہوتے وقت ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ تو پھر ہم جو کلمہ دہراتے ہیں ربنا لک الحمد، اے اللہ اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ اللہ سے محبت کا جو ایک انداز ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اس میں اللہ سے محبت جو ہے، اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے، اللہ کا قرب اور زیادہ نصیب ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی، اے اللہ تو پاک ہے بہت بلند اور برتر۔ تو جب یہ تسبیح ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، انسان کی پیشانی جو ہے وہ زمین کے اوپر لگی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہوتا ہے جھک کے کہ اے اللہ تو پاک ہے اور بلند ہے اور برتر ہے، بڑی عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ تو وہ جو نماز ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ نماز ہمیں کتنا اللہ کے قریب کرتی ہے، اور کس طرح برائی سے روکتی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ جو نماز آپ معاشرے میں دیکھیں، جو نماز روٹین میں پڑھی جاتی ہے، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ذہنی طور پہ حاضر نہیں ہوتے، اگر وہ حاضر ہیں تو انہیں ترجمہ نہیں آتا، اگر ترجمہ آتا بھی ہے تو ہماری رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس میں ہم جو ہے وہ حاضر رہ نہیں سکتے، کہ زبان کے ساتھ جو ہمارا دماغ ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے اور زبان بہت تیزی سے جو ہے نا وہ اپنا سفر طے کر رہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم تیزی سے یا کسی بہت تیز رفتار ٹرین کے اوپر 200 یا کسی گاڑی کے اوپر جو 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہو، اس کے اوپر سفر کر رہے ہوں، اور ہم کسی ایسی جگہ سے گزریں جہاں پہ سائڈ پہ کوئی باغات ہوں، دکانیں ہوں، مکان ہوں، کچھ بھی ہو جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو، لیکن آپ کی خواہش ہوگی کہ میں اس کو دیکھوں اور جی بھر کے دیکھوں، اچھے طریقے سے دیکھوں، لیکن رفتار کی تیزی کی وجہ سے ہم چاہتے ہوئے بھی اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی ایسی جگہ سے پیدل جا رہے ہوں یا کسی کم رفتار والی سواری پہ جا رہے ہوں، آہستہ جا رہے ہوں، تو اس میں ہم ہر چیز کو اچھے طریقے سے محسوس کرتے ہیں، وہاں کی ہوا کو محسوس کر پاتے ہیں، اس کو دیکھ پاتے ہیں، جو نظارے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ پاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے میرے بھائیوں نماز بھی اسی طرح سے ہوتی ہے۔ نماز میں جب ہم آہستہ آرام سے اور پورے طریقے کے ساتھ، پوری ادائیگی کے ساتھ لفظوں کو ادا کریں گے زبان سے، اور ہمارے کان اس کو سن رہے ہوں گے، پھر ہماری نماز جو ہے انشاءاللہ برائی اور بے حیائی سے روکنے والی نماز ہوگی۔ اس کے بعد پھر ہم جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں، جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اکثر میں نے جو ہے وہ جن لوگوں کو نہیں آتا، یہ میں ویڈیو اس لیے بھی بنا رہا ہوں کہ جو لوگ شرم کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کسی سے نماز پوچھنے میں، نماز سیکھنے میں، تو کم از کم ان لوگوں کو ہماری اس ویڈیو کے ذریعے ان لوگوں کی جو ہیزیٹیشن ہے، جو ہچکچاہٹ ہے اور جو شرم ہے وہ ان کو محسوس نہیں ہوگی، اور وہ نماز کو بہتر کر سکیں گے۔ اور جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اتحیات کا ترجمہ، اور اس کو تھوڑا سا ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہماری نماز جو ہے وہ مزید بہتر ہو سکے۔ اتحیات للہ، تمام قولی باتیں
یعنی کہ زبان کی تمام باتیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ والطیبات والصلوات والطیبات، تمام وصلوات کا مطلب ہے تمام ہماری جو بدن کی باتیں ہیں، جو ہم جسم کے ذریعے باتیں کر رہے ہیں، وہ تمام باتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ والطیبات، اور تمام وہ باتیں جو ہم مال کے ذریعے کرتے ہیں، یعنی کہ صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو بھی یہ حج کرتے ہیں تو ہمارا مال اس پہ خرچ ہوتا ہے، قربانی کرتے ہیں ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، تو جتنی بھی ہماری مالی باتیں ہیں اے اللہ وہ بھی تیرے لیے ہیں۔ اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ پر اور نیک بندوں پر، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کے وسیلے سے، پیارے نبی کی محبت سے ہم جو ہے پہلے اللہ تعالیٰ کو، پیارے نبی ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو یہ آپ تھوڑی سی اس کو توجہ کریں، اس کو غور کریں، دیکھیں کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنے محبت سے، کتنے پیار سے ہمیں اس نے سکھایا ہے کہ کس طرح سے ایک ترتیب دی ہے ہمیں، کہ اس ترتیب سے اے میرے بندے، اس ترتیب سے تم نے جھکنا ہے، اس ترتیب سے تم نے میرے آگے جو ہے بیٹھنا ہے، اور اس طرح سے تم نے بات کرنی ہے میرے ساتھ۔ تو ان چیزوں کو ہم بھلا کے اور نماز کو ایک ورزش ہم نے بنا لیا اور ایک رسم بنا لیا صرف، تو آپ غور کریں کہ وہ نماز کیسے ہمیں بے حیائی اور برائی سے روک سکتی ہے، جب تک ہم اس نماز کو اس طرح سے ادا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد درود پاک ہے، اس کے بعد ہم شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اکیلا ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے درود پاک رکھا، اور اس کے بعد ہمارے لیے ایک خصوصی دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو درود پاک کا ترجمہ بتا دوں گا، تاکہ آپ اس سے جو ہے وہ جن لوگوں کو اس کا ترجمہ نہیں آتا ان کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما صلیتا جس طرح تو نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کیا گیا اور عزت والا یعنی بزرگی والا ہے۔ اسی طرح جو ہے دوسرا حصہ ہے درود پاک کا، اس کا ترجمہ ہے اللہم بارک، تو اس میں ترجمہ وہی ہوگا، اور اس میں ہم برکت کا لفظ جو ہے اس میں دیا گیا ہے برکت کے لیے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ہماری دعا ہے جو ہم دعا پڑھتے ہیں، یعنی کہ درود کا تحفہ بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پھر ہم اپنے مقصد کی طرف دوبارہ لوٹ آتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما لے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو، یوم یقوم الحساب اس دن جس دن حساب ہونے لگے۔ تو ایک ترتیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اس میں جب تک ہم حاضر نہیں رہیں گے، جب تک اس کو ہم اپنی پوری توجہ کے ساتھ اور اپنے دل میں اس کا ترجمہ دہرانے کے ساتھ ساتھ اور زبان سے پوری ادائیگی کے ساتھ ہم نہیں پڑھیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ نماز ہمیں فائدہ دے اور ہماری جو ہے وہ ہمیں بے حیائی سے اور برائی سے روکے اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ صرف نماز کے متعلق ہے، اس میں میں مزید باتیں نہیں کرنا چاہوں گا،
کیونکہ اس سے اگر یہ نماز اگر اس ہماری ویڈیو سے کے ذریعے سے لوگوں کی نماز درست ہو جاتی ہے اس وسیلے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اس جو ہماری ویڈیو ہے اس کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے پھیلائیں، تاکہ لوگوں کی جو نماز ہے وہ درست ہو اور نماز میں ان کی توجہ حاصل ہو، اور جو نماز ہے اس کا فائدہ جو ہے ہمیں حاصل ہو۔